گئی ہے۔ صحافی نے اپنے اوپر کسی نہ کسی جماعت کا روپ دھار لیا ہے، کوئی دیکھا اندیکھا، کوئی چھپا ہوا، کوئی فرنٹ کردار صحافی جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ لیکن سہیل وڑائچ کا جو رول رہا اور جو انہوں نے اپنی تحریر کے اندر جس چیز کو ریفلیکٹ کیا کہ وہ متوازن رائٹ اپ ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی بجائے انہوں نے اطمینان اور بردباری سے معاشرے کے ان تلخ پہلوؤں کی بھی عکاسی کی۔ اور یقیناً میں یہ کہوں گی کہ سہیل وڑائچ جو ہیں وہ آج کے دور کی ایک ایسی یونیورسٹی کا روپ دھار چکے ہیں کہ جن کی کتابیں جو ہیں وہ نہ صرف طلباء کے لیے بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی معاشرتی ہماری جو ناہمواریاں ہیں، جو ہمارے تلخ حقیقتیں ہیں، ان کو آشکار کرتی رہیں گی۔ چونکہ سیاست دان ہو اور سیاست پہ بات نہ کرے، یہ ایک کھلا تضاد ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں پاکستان کو پولرائزیشن کا شکار کر کے ٹکراؤ، تصادم اور کھینچا تانی کی سیاست نے قائد اعظم کی اس پاکستان کو ناقابل بیان نقصان پہنچایا ہے۔ سہیل وڑائچ جیسی شخصیات، مجیب الرحمان شامی جیسی وہ سوچ اور سٹیج پہ بیٹھا یہ جو گلدستہ ہے، اگر یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے سیاست کرنی ہے ان جماعتوں کو یہ سمجھا کے کہ بھئی سیاست صرف الیکشن والے دن کریں، جس دن الیکشن ہو رہا ہو اس دن ہم اپنے اپنے نظریے اور اپنے اپنے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے ووٹر سے ووٹ لے لیں، لیکن باقی 365 دن جو سال کے ہیں ہم اس قوم اور اس ملک کے لیے مل کے کچھ کر کے اس قوم کے سامنے سرخرو ہوں۔ سیاستدانوں کو اکٹھا کرنا، سیاستدانوں کو یکجا کرنا، جہاں شاید کوئی اور پلیٹ فارم یہ نہ کر سکے، ان جیسے صحافی جن کا اپنا دامن جو ہے وہ صاف ہو، وہ یہ انیشیٹو لیں تو ایک کامن ایجنڈے، کامن کاز پہ، نیشنل انٹرسٹ اور پبلک انٹرسٹ میں یہ اس قوم کو اور ان سیاستدانوں کو، ان سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ سیاست ہماری کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ جو محب وطن نہ ہو۔ سیاستدان جہاں جہاں بھی جس جماعت میں بھی کام کر رہے ہیں وہ پاکستان کے وفادار ہیں، اس ملک کے لیے سوچ رہے ہیں، اس ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہے۔ پبلک انٹرسٹ ان کے اس عمل سے اس کی جھلک نظر آنی چاہیے، اور قوم ہم سے یہ توقع کرتی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ یہ بکھرے ہوئے جو موتی ہیں ان کو سہیل وڑائچ صاحب جیسی شخصیات جو ہیں ایک تصویر میں پروئیں اور یہ انیشیٹو لیں، تاکہ یہ قوم، یہ ملک جو ہے یہ انتشار کی بجائے یکجہتی اور ایک قوم بن کے ان قومی ایشوز پہ ان چیلنجز سے نکلنے کی ایک اسٹریٹجی بنے۔ میں سہیل وڑائچ صاحب آپ کو ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ جو آپ کی قلم کی طاقت ہے، جو آپ کی فہم و فراست کی سوچ ہے، اور جو آپ کا ایک تجربہ ہے، جو اس آنے والی نسل کے لیے نایاب تحفہ ہے، آپ اس کو اس معاشرے کی نوک پلک سنوارنے کے لیے پہلے بھی بروئے کار لا رہے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ آپ کا جو یونیورسٹیز کے اندر جو زیادہ سے زیادہ ایک انلائٹنڈ، ماڈریٹ، پروگریسو پاکستان کا جو چہرہ ہے آپ کا، دنیا میں تو آپ اس کو متعارف بھی کراتے ہیں اور دنیا آپ کو ایک پاکستانی اینکر کے طور پہ جانتی ہے، لیکن اس روشن اور درخشاں چہرے کو ہمیں اس قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کا
ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں مل جل کے قائد اعظم کے اس پاکستان کی بہتر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا، پروگرام آخری حصے میں داخل ہو چکا ہے، سعدیہ قریشی صاحبہ سے جو کالم نگار ہیں 92 اخبار کے، اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سغرا صدر صاحبہ سے کہ وہ سہیل وڈائر صاحب کو